امی میں رافیہ خالہ کی طرف جا رہی ہوں، شام تک لوٹ آؤں گی۔ ابریش نے کچن میں جان کر مطلع کیا تو فوزیہ بیگم کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ تم کیا روز کالج سے واپسی پہ سیر سپاٹوں پہ نکل جاتی ہو؟ پرسوں وقار ماموں کی طرف گئی تھی، کل قبیلہ پوپو کی طرف چلی گئی۔ آج خالہ کی طرف جا رہی ہو تو کل بشرا چاچی کی طرف جانے کا پروگرام بن جائے گا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کل بشرا چاچی کے گھر جاؤں گی؟ اس نے معصومیت سے استفسار کیا تو فوزیہ بیگم سیخ پا ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے تمہاری یہی روٹین دیکھ رہی ہوں۔ ایسی لڑکی نہ دیکھی نہ سنی، کچن کے کاموں میں ماں کی مدد کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہی لچن رہے گا تو اگلے گھر جا کر خوب ناک کٹواؤ گی۔ ہماری پھر کب بھیج رہی ہے؟ مجھے وہ پر سوچ انداز میں بولی۔ کہاں اگلے گھر؟ فوزیہ بیگم نے سرعت سے جوتا فائر کیا، مگر ابریش برق رفتاری سے غائب ہوئی۔ وہ پیچھے دیر تک اسے کوستی رہی۔ رافیہ خالہ کے گھر کے حالات آج کل کافی کشیدہ تھے۔ ان کے میاں کی معمولی آمدنی میں مہینہ مشکل سے گزرتا تھا۔ سونے پہ سہاگا ان کا چھوٹا بیٹا پیڑ سے گر کر بازو تڑوا بیٹھا تھا۔ ان کے ساتھ آتے جاتے رافیہ خالہ کو باتیں سناتی کہ ان سے بچے نہیں سنبھلے جاتے۔ فوزیہ بیگم بھی ہر ممکن طریقے سے بہن کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ اس دن بھی بانجے کی مزاج پرسی کے لیے آئی تو ابریش کے لان کے کئی انسلے سوٹ ان بچیوں کے لیے لے آئی۔ اس چمکیلی سا پیر کو پسینے سے شرابور ابریش ان کے آنگن میں بات ہوئی تو سامنے برآمدے میں تاؤسی تخت پر برجمان رافیہ خالہ کی ساس اسے دیکھتی ہی بڑبڑانے لگی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں اپنے گھر چین نہیں؟ ان کو اس کی بے وقت آمد ناگوار گزرتی تھی۔ بچا فرمایا آپ نے، سارا سکون تو آپ کے گھر ہے۔ ابریش نے ان کے پاس سوئے موسی کے گال چٹا چٹ چومے، پھر ان کے ہاتھ سے شربت کا گلاس اچک کر چارپائی پہ جا بیٹھی۔ پیڈسٹل فین کا رخ بھی اپنی طرف کر لیا۔ انہوں نے ہکا بک ہو کر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ ابھی انہوں نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ رافیہ خالہ نے توانائی نظروں سے اپنی اس کمکل بانجی کو دیکھا، پھر کچن میں دوبارہ ساس کے لیے شربت بنانے لگی۔ لڑکی تہذیب کے دائرے میں رہا کرو، میں تمہاری سہیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے گوش شمالی کی۔ سہیلی نہیں ہے تو بن جائیے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے سوچا آپ کو خود سے تو کچھ پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، خود ہی ہمت کر لو۔ مگر آپ کا دل تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ لے پکڑے اپنا گلاس تقریباً آدھا خالی ہو چکا تھا۔ پی لے، سوچے جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ تو یہ لڑکی ہے کہ آفت کی چڑیا کیسے کینچی کی طرح زبان چلاتی ہے۔ آفرین ہے اس کی ماں پہ جو اسے روز جھیلتی ہے۔ وہ تسبیح کے دانے گراتی اپنی بڑاس نکالتی رہی۔ رافیہ خالہ نے پہلے ساس کو شربت پیش کیا، پھر کچن میں جا کر کریلے فرائی کرنے لگی۔ ابریش کو آتا دیکھا تو خفگی سے ڈانٹنے لگی۔ ابریش تم بہت فضول بولتی ہو۔ بزرگوں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو آنٹی اسے سخت سناتی۔ وہ فوزیہ آپی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر جاتی ہے۔ خلاف معمول وہ خاموشی سے سنتی، ان کی مدد کرنے لگ گئی۔ اچھا اخلاق اور نیک سیرتی ہر خوبی پر حاوی ہوتی ہے۔ بزرگوں سے بات کرتے ہوئے ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تم کسی کی عزت نہیں کرو گی تو تمہاری بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ خالہ متانت سا بولتی چلی گئی۔ پلیز خالہ، نو لیکچر۔ اس نے پیشانی پر انگت لکیریں سجا لی۔ خالہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ کاسنی اور پیچیدہ زیب کڑائی سے مزین لان کے سوٹ میں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی پرسوں ان کی دیورانی کہہ رہی تھی کہ ابریش کی من موہنی صورت دیکھ کر کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو جائے، مگر اس کی بڑوں کے سامنے بے تکا بولنے کی عادت اور بلا وجہ کی اچھل کود اس کی خوبصورتی کو عیب لگاتی ہے۔ مگر اسے کون سمجھائے؟ نمک ذرا کم ڈالیے گا، خواہ مخواہ بی پی ہائی ہوگا۔ اس کی فضول گوئی پہ خالہ نے اس کو گوری سے نوازا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ سارا وقت ان کا دماغ کھانے کے بعد شام کو اپنے گھر جانے کے لیے نقاب لینے لگی تو خالہ نے آواز دی، ابریش کھانا کھا کر جانا۔ خالہ، اگر میں لیٹ ہوئی تو آپ کی ہمشیرہ صاحبہ جوتوں سے میری خاطر تواضع کرے گی۔ آپ کے ہاتھ کے بنے کریلے بھی مس نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے پلیٹ میں ڈال دیں،
میں گھر جا کر کھا لوں گی۔ پھر خود ہی کچن میں جا کر پلیٹ میں کریلوں کا پہاڑ بنا کر لے آئی۔ یہ سوچے بنا پیچھے بچ جانے والی کریلے ان کے گھر کے افراد کے لیے ناکافی ہو سکتے تھے۔ رافعہ خالہ نے اس کو دیکھا مگر مروت کے مارے چپ رہی۔ صد شکر کہ ان کی ساس کا دھیان دوسری طرف تھا۔ بیٹی کی ماں نہ بنتی گندمی رنگت اور گنگریلے بالوں والے سرماس کی آنکھیں انہیں بہت پرکشش بنا دیتی تھی۔ وہ کالج میں آتی ہی ہر دوسری لڑکی کے دل میں بلا تکلف قدم رنجہ فرما چکے تھے، مگر ان کے استاد اور شاگرد کے رشتے کا تقدس عزیز تھا، اس لیے حتی المکان کوشش کرتے کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ بعض نسوڑا بنتی لڑکیوں کو تو انہوں نے اوائل دنوں میں بھی سیدھا کر دیا تھا، مگر یہ ابریش آفتاب تھی جس نے ان کے دل میں شگاف کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی ان کے ارادے متنزل ہونے لگتے۔ ان کی نگاہوں کے پیام پڑھ کر وہ اپنی قسمت پہ نازا تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں غلطہ بے سبب مسکرائے جا رہی تھی جب فوزیہ بیگم کڑے تیوروں سے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ابریش، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ ابریش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کون سی حرکت؟ اس نے تجاہل عرفانہ سے کام لیا۔ تم نے صدف سے بدتمیزی کی، تمہاری حماقت کے سبب وہ زینش سے بھی ناراض ہے۔ وہ برا فروختہ ہوئی۔ میں کچھ اور سمجھ رہی تھی اور یہ صدف کی وجہ سے مشتعل ہے۔ اس کی رکی ہوئی سان سے بحال ہوئی۔ ابھی میں جب بھی زینش آپی کے گھر جاتی ہوں، ان کی نند صدف کے تقریباً درجن بچے وہاں ہر وقت ادھم مچائے رکھتے ہیں۔ ادھر آپی صفائی کر رہی ہے، ادھر وہ چیزیں پکیر رہے ہوتے ہیں۔ آپی سارا وقت انہیں سنبھلنے میں ہلکان ہوتی رہتی ہے، اوپر سے اتنے نادیدے اور بٹورے ہیں کہ جب دیکھو فریج میں گھسے بیٹھے ہیں۔ میں نے تو صرف آپی سے صرف اتنا کہا کہ جب بچے سنبھلتے نہیں جاتے تو پیدا کیوں کرتی ہو، اور یہ کہ دوسروں کے گھر بھیجنے سے پہلے انہیں کچھ کھلا پلا دیا کرے۔ وہ نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی جب اڑتے ہوئے جوتے نے اس کا منہ بند کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، صدف بیچاری بیمار تھی اس لیے بچوں کو ان کی نانی کے گھر بھیج دیتی تھی۔ حسن کی قیمت مکمل تم بچوں کے کھانے پینے پہ نظر رکھتی ہو، ہر بات منہ پہ کہنے والی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو اتنا منہ پٹ اور خود سرد نہیں ہونا چاہیے، تم کو ان کے گھریلو معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی کہ ابریش کے اترے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر متانت سے اسے سمجھانے لگی، کبھی تم نے سوچا کہ تمہاری دنیا کتنی محدود ہے؟ رشتہ داروں کے گھروں میں گھومنا، لگائی بجائی کر کے چسکے لینا، فیشن میک اپ، گوسپ اور بس صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لو۔ مطالعہ کرو، کوکنگ سیکھو، سپورٹس میں حصہ لو، کارڈنگ کرو، پھر بھی فرصت مل جائے تو کوئی کورسز کر لو۔ وہ کسیانی ہو کر سنتی رہی۔ صدف کا چھوٹا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آج شام کو اس کی عیادت کے لیے جاؤں گی، تم بھی ساتھ چلنا اور اپنے رویے کی معافی مانگ لینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سینٹرل ملٹری ہاسپٹل کی چائلڈ وارڈ خسرہ کے مریضوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابریش نے صدف کو سرسری انداز میں سوری کہا، پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ ساتھ والے خالی بیڈ پر ابھی ایک بچے کو لایا گیا تھا۔ بچے کو فٹس جھٹکے پڑ رہے تھے۔ بچے کی والدہ خاصی پروقار اور خشک شکل خاتون پروقار تھی۔ وہ کچھ پڑھ کر بچے پہ پونک رہی تھی۔ فوزیہ بیگم کے موبائل پہ کال آ رہی تھی۔ وہ موبائل مٹھی میں دبائے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ فوزیہ بیگم صدف کے لیے بریانی بنا کر لائی تھی۔ صدف نے 2 پلیٹوں میں بریانی نکالی اور 1 پلیٹ اس خاتون کی سمت بڑھا دی جو انہوں نے رسماً انکار کرنے کے بعد تام لی۔ صدف کھانا کھانے کے ساتھ موبائل میں مصروف تھی۔ ابریش سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ ماں نے اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی، وہ اشارے سے اسے بلا رہی ہے۔ ابریش ان کے پاس چلی گئی۔ بیٹا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ یہ جنہوں نے مجھے بریانی دی یہ غیر مسلم تو نہیں؟ میں ان کو جانتی نہیں۔ ان کے ہاتھ سے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ابریش نے بے ساختہ ہنسی کو بامشکل روکا۔ صدف آپی، آپ یہودی یا ہندو تو نہیں ہے؟ اس نے بآواز بلند صدف کو پکارا۔ ارد گرد سبھی لوگ متوجہ ہو گئے۔ کیا بدتمیزی ہے! صدف کے سر پہ لگی تلووں پہ بجی آنٹی صاحبہ الجھن میں ہے کہ آپ سے لی ہوئی بریانی کھا کر ان کو گناہ تو نہیں ملے گا؟
حالانکہ اس وقت ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بچے کے خسرہ کے جراثیم ان کے بچے میں داخل نہ ہو جائے۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ زہر لگ رہی تھی۔ آنٹی کا رنگ بھی اڑا۔ تو توبہ ہے، آپ کو یا کسی اور کو میرے مذہب کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا ہی شک ہو رہا تھا تو نہ کھائیے۔ بیوی اور ماں کا حق نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ جب پیش کی جانے والی چیز حلال ہے تو کھانے میں کیا قباحت ہے؟ مگر ناجی سب کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے ہی سچے مسلمان ہیں۔ صدف ان کا عمر کا لحاظ کیے بنا انہیں سخت سنانے لگی۔ ارد گرد دوسری خواتین بھی انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ ابریش تو جیسے بس میں تیلی پہن کر تماشے سے محفوظ ہو رہی تھی، وہ آنٹی اب ابریش کو کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم فون پر بات کر کے واپس آئی تو صدف کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ابریش کے کارنامے سے باخبر عجلت میں صدف کو خدا حافظ کہہ کر جانے لگی، مگر ان کی میت میں گر لوٹتی ابریش نے محسوس کیا کہ اس خاتون کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ لائبریری سے نکل رہی تھی جب سرماز نے اسے پکارا اور بنا کسی تہمید کے اپنا مدعا بیان کیا۔ ان کے پیرنٹس ابراڈ میں تھے، وہ اپنی آپی کے گھر رہتے تھے اور آج شام اپنی آپی کے ہمراہ ابریش کے گھر کسی خاص مقصد سے آنا چاہتے تھے۔ ان قطعی آنکھوں میں ڈوب کر اس کے دل کی دھڑکنیں اعتدال پہ نہ رہی۔ وہ اٹھتے کہیں پڑتے کہیں قدموں سے گھر پہنچتی تو نئی فکر نے آن گھیرا۔ اتنی عام بات فوزیہ بیگم سے چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بتانے میں ہچکچاہٹ اور شرم مانا تھی۔ اس اڈیر پن میں وہ کچن میں جا کر ان کی ہیلپ کروانے لگی تو وہ چونکی۔ ابریش طبیعت تو ٹھیک ہے، امی آج کچھ ایکسٹرا ڈشز بنا لے، شاید کوئی آ جائے۔ کس نے آنا ہے؟ اس نے پوری کہانی سنائی۔ اس نے امی کے ساتھ مل کر رول، چکن کے کٹلس کے ساتھ ڈونٹس اور میکرونی اور میٹھے میں پڈنگ تیار کی اور خود نہانے چلی گئی۔ بیبی پنک کلر کے دیدہ زیب کڑھائی سوٹ میں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف کاجل اور لپ گلاس لگایا تھا۔ کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر دوپٹہ سر پر لیا۔ وہ سرماز کی آپی کو پوری طرح متاثر کرنا چاہتی تھی۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا رہی تھی۔ ابریش نے برانڈڈ پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا۔ فوزیہ نے بیگم کے بلانے پردہ جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں گئی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتی ان خاتون کو گویا سام سونگ گیا۔ یہ ابریش ان کی آنکھیں تغیر سے پہلی جی آپی قطعی آنکھوں سے اس کے لیے ستائش تھی۔ معاذ ان دونوں کا گمسم انداز دیکھ کر چونک گیا ہوا۔ معاذ اس دن ہاسپٹل میں ملنے والی جس لڑکی کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ لڑکی یہی ہے؟ معاذ کو دھچکا لگا۔ وہ فوزیہ بیگم کو ابریش کی کارگزاری کی تفصیل بتا رہی تھی۔ ابریش کا رنگ پورے لٹے کی مان سفید ہو چکا تھا۔ معاذ کا سنجیدہ انداز اس کا دل دہلا رہا تھا۔ مانا کہ کسی کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، مگر میں نے ایک سوال ہی تو پوچھا تھا۔ ابریش اسی وقت ٹوک دیتی یا مناسب جواب دے کر ٹال دیتی، مگر نہیں، ابریش نے بات بڑا چڑھا کر بیان کی۔ آئی ایم سوری ساری، ہمارا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، مگر ہم آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ میرا بھائی تو اس کی بولی صورت پہ فدا تھا۔ سدا شکر کی اصلیت وقت پر آشکار ہوئی۔ دونوں بہن بھائی عجلت میں خدا حافظ کہہ کر نکل گئے۔ سامنے ٹیبل پہ فوڈ آئٹمز انچوئے پڑے تھے۔ فوزیہ بیگم نے حیثیت سے ابریش کو دیکھا۔ انہوں نے لیاٹ پیار سے بھی سمجھایا تھا، سختی کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ ابریش نے اپنی خو نہ چھوڑی تھی۔ خالہ، پھوپھی، چاچی سب کو ہی اس سے شکایتیں تھی، مگر ان باریکیوں کو اس نے درخور اعتنا نہ سمجھا تھا۔ دوسروں کو زج کر کے لطف اٹھائے ہوئے اسے اندازہ نہ تھا اس کی ان حرکتوں کے سبب جان سے پیارا اسے مسترد کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا جائے گا۔ وہ خود احتساب کے عمل سے گزر رہی تھی، پشیمان تھی۔ سوری امی، میری وجہ سے آپ کو شرمسار ہونا پڑا۔ اس شرمندہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ابریش، میں ماں ہوں، ہر خطا معاف کر دوں گی، مگر دنیا معاف نہیں کرتی۔ وہ گلوگیر ہوئی۔ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے۔ سچ ہے کہ کچھ لوگ ٹھوکر کھائے بنا نہیں سنبھلتے۔ دیر سے ہی اسے عقل آ گئی تھی۔